خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ صدر جلسہ اور جناب محترم مولانا عبدالحنان صاحب سلفی اور قاری ممتاز علی ندوی صاحب اور قاری حسان صاحب اور جناب مکھیا جی افتخار صاحب اور معزز اراکین اور محلے کے تمام ذمہ داران اور عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے معزز اساتذہ کرام، حمد و ثناء کے بعد اللہ کا فرمان گرامی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور قرآن و سنت کا شہدائی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو امام الانبیاء، آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے نقط جگر، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے چہیتے، کائنات کے لیے اور آخرت کے لیے اللہ کے بعد سب سے بڑے مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی کوششوں سے اور جن کی انتھک محنتوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نہ رات سمجھا، دن کو نہ دن سمجھا، اور گرمی کو نہ گرمی سمجھا، سردی کو نہ سردی سمجھا، یہاں تک کہ اپنے خون کو پانی کے طریقے سے بہایا اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ ایسے پیارے نبی پر بے شمار درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ کے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی رحمت و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ مجمعین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مدرسہ دارالخیر ریام ٹولہ کے اندر لانے کا اللہ نے ہمیں جو عظیم موقع نصیب فرمایا ہے، اس کا ذریعہ بنے ہیں قاری حسان صاحب۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابوں سے مالا مال فرمائے۔ جو اچانک ملاقات ہوئی انہوں نے دعوت دیا، اور میں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں آ کر کے آپ حضرات کے سامنے کچھ اللہ اس کے رسول کی بات کو پیش کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اس رب اکرم کے نام سے جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھ لیجئے قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب جو پہلی سورت ہے یا پہلے جو آیات ہے سورہ اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اپنے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی، جب آپ 40 برس کے ہوئے اور آپ یہ سوچنے لگے، یہ فکر کرنے لگے میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ راستے کے متلاشی تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ تو جب 40 سال کی عمر ہوگی آپ کی
آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توشہ لے لیتے تھے چند دنوں کا، اور آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور غار حرا میں جا کر کے وَكَانَ يَعْبُدُ اللَّيَالِي چند راتیں اللہ کی عبادت کرتے۔ عبادت کیا کرتے؟ کہیں ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کے جستجو میں رہتے، اللہ کے تلاش میں رہتے۔ تو جو آدمی جس کا متلاشی ہوتا ہے اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ انسان اسے پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متلاشی تھے۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر میں رمضان المبارک کے اندر مکے کے اندر غار حرا میں جب تنہائی کے عالم میں تھے، اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جسے الروح الامین بھی کہا جاتا ہے، امانت دار روح کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ کو ایک حرف، ایک نقطہ، ایک آیت دے کے بھیجتا تھا، آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر ایسے ہی آپ دہراتے تھے اور آپ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ اور الحمدللہ جب پہلی جو ہے مرتبہ پہلی وحی کا نزول ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی جو شروعات کی ہے، کتاب جو ہے اسی سے کہ ابتدا بدھ الوحی کہ وحی کی شروعات جو ہوئی ہے اسی سے شروع ہوئی ہے، چونکہ علم ہی سے سب کچھ ہے۔ اگر علم نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر علم نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، علم نہیں روزہ نہیں رکھ سکتا، علم نہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، علم نہیں حج عمرہ نہیں کر سکتا، علم نہیں قربانی نہیں کر سکتا، علم نہیں ولیمہ نہیں کر سکتا، علم نہیں نکاح نہیں کر سکتا، علم نہیں تو کوئی کام نہیں ہوگا، نہ دنیا کو کوئی کام ہوگا نہ آخرت کی کوئی وہاں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے پہلے علم کے بارے میں آیات نازل فرمائے۔ نماز کا حکم پہلے نہیں دیا، روزے کا حکم پہلے نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، حج عمرے کا حکم نہیں دیا، اور کوئی چیز کے بارے میں نہیں بتایا۔ سب سے پہلے کہا پڑھو، جب پڑھو گے تب تم کو ساری جانکاری ہوگی۔ اور اسی لیے ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ سب کو پڑھنا چاہیے اور سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہماری حکومت کی مشن بھی یہی ہے کہ سب پڑھو سب بڑھو۔ آج جو قوم سب سے علم آگے ہونا چاہیے، آج وہ قوم سب سے علم میں پیچھے ہے، علم میں سب سے پیچھے مسلمان قوم ہے۔ حالانکہ مسلمان قوم کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس افراد کی کمی نہیں ہے، ادارے کی کمی نہیں ہے، ملک کی کمی نہیں ہے، راستے کی کمی نہیں ہے، جغرافیائی اعتبار سے ہو، سمندری اعتبار سے ہو یا آسمانی فضائی اعتبار سے ہو، ساری سہولتیں مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کیوں پیچھے؟ بولیے، علم کے اعتبار سے پیچھے۔ ہم دوسروں کا سامان استعمال کرتے ہیں، یہ مائک بھی غیروں نے بنایا ہے، یہ اے سی بھی غیروں نے بنایا ہے، یہ گھڑی بھی غیروں نے بنایا ہے۔ اگرچہ شروعات ہمارے باپ دادا نے کیا، ہمارے آبا اجداد نے کیا، اس بات کا ہم کو احساس ہے، انہوں نے ایجاد کیا، اور ایجاد جب مسلمان کیے، حکماء اور فلسفہ اور فلکیات والے الحمدللہ جو خوارزمی وغیرہ ہیں، جو زمخشری وغیرہ ہیں، یہ فلکیات والے جتنے بھی تھے انہوں نے سب کچھ کو ایجاد کیا۔ لقمان حکیم تھے جو میڈیکل کو ایجاد کیا، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ تو سب کے انبیاء کے امام ہیں، انہوں نے سب کچھ علم و ہنر دیا۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو آج کوششیں ہو رہی ہے وہ کس کی؟ غیروں کی کوشش ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس کھاتے ہیں پیتے زندگی گزارتے ہیں، علم میں ہم نہ آگے ہیں نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسہ کھولنا چاہتا ہے تو لوگ اسے کھولنے نہیں دیتے، چلانا چاہتا ہے اسے چلانے نہیں دیتے، اگر کوئی اسکول بنانا چاہتا ہے اس میں ساتھ نہیں دیتے۔ یہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں شاباشی دیتا ہوں کہ ہمارے شیخ ممتاز علی ندوی صاحب نے جو ادارہ دارالخیر قائم کیا، بھلائی کا گھر قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے خیر سے کامیاب بنائے انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ علم کی بدولت، ایمان کی بدولت اور انشاءاللہ عمل کی بدولت اور تعارف کی بدولت آپ کے پاس، حالانکہ ہمارا علاقہ بھگوارہ اور اجرا اور ریان کوئی دور نہیں ہے، یہ سب ایک ہی ہے، ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی میرے بزرگوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا نازل فرمائے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ غار حرا میں تھے،
آپ اکیلے تھے، حضرت جبرائیل السلام آئے اور فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں اس سے پہلے پڑھا نہیں ہوں. یعنی قرآن کا نزول اب ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے نزول نہیں ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھاؤں گا نہیں ہوں. اور اسی لیے اللہ نے آپ کو نبی امی بھی بنایا تاکہ آپ نبوت کے جب الحمدللہ علمبردار ہو جائیں گے اور نبی ہونے کا اعلان کریں گے تو لوگ ایسا اعتراض نہ کریں کہ آپ پہلے سے ادیب تھے، شاعر تھے، عالم و فاضل تھے، آپ مفکر و مصنف تھے، اور آپ نے ابھی 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی امی بنا کے رکھا. اور اس لیے بھی جو اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوں گے من بعد آپ امت کو سنائیں گے. یہ 3 وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے النبی امی، یہ بھی بہت بڑی تعریف ہے، لیکن نبی امی ہو کے آپ انبیاء کے امام ہو گئے. مقدس سرزمین بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں انبیاء کے امام آپ ہوئے. قیامت کے دن آپ ہی سردار رہیں گے، اور کائنات کے لیے، آپ امت کے لیے آپ، اللہ نے آپ کو لقب دیا رحمت للعالمین. یہ بہت بڑا فخر ہے، اعزاز ہے. اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری. پھر جبرائیل السلام نے دوبارہ آپ کو سینے سے لگایا، جس طریقے سے ہم معانقہ کرتے ہیں اور اپنے ایک دوست سے ملتے ہیں، اور لیکن زور سے دبایا تاکہ امانت آپ کے سینے میں اتر جائے، ریکارڈ ہو جائے. الحمدللہ. پھر دوبارہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اتنا زور سے مجھے دبایا، لگ رہا تھا میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. یہ قرآن کی امانت معمولی نہیں ہے. آپ حافظ اور قاری کو قرآن پڑھتے دیکھیے، سر سے لے کر کے پاؤں تک، انگوٹھے سے لے کر سر کے بال تک ان کے جو ہے سب حرکت میں رہتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں نسیان نہ ہو جائے، کہیں خطا نہ ہو جائے، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، اس کا کلیجہ ڈولتا رہتا ہے، اس کا دماغ حرکت میں رہتا ہے، اس کی نگاہ بصیرت ہمیشہ قرآن شریف پر رہتی ہے. حالانکہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں لیکن سب نگاہ ان کے قرآن پر رہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. تو آپ نے تیسری مرتبہ جبرائیل السلام نے جب تیسری مرتبہ زور سے پڑھایا، تب آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. الحمدللہ تیسری مرتبہ. اور اس کے بعد آپ غار حرا سے اسی وقت رات میں اپنی جو ہے زوج محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امت کی مشفقہ ماں ہے. الحمدللہ. میرے بھائیوں، ایک واقعہ پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ درکار ہے، اس لیے میں کاٹ چھان کے چلتا ہوں. میرے بھائیوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے نکاح کیا جب آپ کی عمر 40 برس تھی، اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 برس تھی. اور آپ شروع ہی سے الصادق الامین تھے. کیا تھے؟ الصادق الامین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین. آپ کے القاب خاتم النبیین. یہ تمام القاب ہیں. بچپن ہی سے آپ الحمدللہ نہ کبھی میلے میں گئے، نہ کبھی گانا سنے، نہ کسی بتوں کے میلے میں گئے، کہیں نہیں، نہ شریک اڈے میں نہ گئے، نہ ناچ گانوں میں، کسی میں نہیں. اللہ نے آپ کو بچپن سے لے کر کے پاک صاحب بنا کے رکھا، معصوم بنا کے رکھا. اور 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو جب نبی اور پیغمبر بنایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ساری دولت حضرت خدیجہ نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا. کہا میرے شوہر محترم، آپ یہ ساری امانت ہے، آپ امت کے کام میں لائیے. الحمدللہ. یہ دولت جو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مسافروں میں لائیے، یہ دولت اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹیاں نصیب فرمائے اور 2 بیٹے نصیب فرمائے، اور ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو بہرحال یہی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ کی مشفقہ اور مونسہ اور انیسہ اور محترمہ اور آپ کی شریک حیات اور شریک سمجھی کی دعوت و تبلیغ تھی. ہر دم آپ کے الحمدللہ سینہ سپر رہتی تھی آپ کے سامنے کہ میرے شوہر کو کوئی آنچ نہ پہنچے. الحمدللہ. دل سے ساتھ دیا، مال سے، جان سے، خاندان سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
خاندان والے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ پورے تن من دھے آپ کو ساتھ دیا، اور دین کی تبلیغ میں صرف مرد اکیلے نہیں کر سکتا ہے، عالم اکیلے نہیں کر سکتا ہے، مولانا اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، ناظم صاحب اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، مدرس جب تک کہ پوری قوم تیار نہیں ہوگی، پوری ٹیم ساتھ نہیں دے گی، مجھے کیا مطلب ہے قاری صاحب سمجھیں گے، ایسے مدرسہ نہیں چلے گا۔ مدرسہ جب چلے گا جب ہم تن من سے ساتھ دیں گے، جس طریقے سے انصار مدینہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جائیے آپ لڑے اور جو ہے آپ کا اللہ لڑے، آپ کا خدا لڑے، ہم بیٹھے رہیں گے، جب فتح ہو جائے گا ہم ملک میں داخل ہوں گے، ہم تو وہ قوم ہے۔ اے پیارے نبی، آپ سمندر میں کودنے کہیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ جنگ کے میدان میں کہیں، ہم تن مندر سے اپنی جان قربانی دے دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، آگ جلا کے مجھے آگ میں جھونک دیجئے، ہم آگ میں کودنے تیار ہے۔ آج عالم کو لگتے ہیں نماز کو آؤ تو بیٹھ کے کب بانٹتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائے، تقریر کرنا تو جاؤ ادھر باہر۔ ایک آدمی کلیجہ نکال کے تم دے رہا ہے اور تم بات کر رہی ہو، سائلنٹ رہو، اللہ کے گھر میں چپ رہنا۔ جو تمہاری بات ہو رہی خدیجہ کی، خدیجہ کی تم بیٹی ہو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان اور مال ہر سے ساتھ دیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے الحمدللہ دین کی دعوت کو جو کام کیا بہت بلندی کے ساتھ کیا۔ الحمدللہ آپ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، میرا چچیرا بھائی عباد محمد والے داماد حضرت علی 10 سال کے تھے، کہا حضور میں کون ساتھ دے گا، من انصار اللہ، اللہ کے لیے کون ساتھ دے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، انا مشرکین مکہ قریش محفل میں تھے، ہنس رہے تھے، یہ علی دبلا پتلا بچہ ہے، یہ کیا ساتھ دے گا؟ لیکن وہی علی ہجرت کی رات میں نبی کے بستر پر آرام کر رہے ہیں، آپ 13 مشرکین تلوار لے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور حضرت علی بستر پر آپ کے آرام فرما رہے ہیں، اور ساری جو ہے امانتیں، یہاں پر مولانا بانت اللہ تیمی بھی آ گئے میرے عزیز، الحمدللہ ساری امانتیں وہاں موجود تھی، بینک بیلنس مکے کا سینٹرل بینک ہمارے نبی کے پاس تھا۔ صرف آپ صلح کامل کے نہیں، آپ امین صادق ہی نہیں، آپ جو ہے سینٹرل بینک مکہ کے آپ جو ہے مینیجر ہی نہیں، بلکہ آپ بانی تھے، اور حلف الفضول کے مسافروں کے بھی آپ حفاظت کرنے والے تھے، سب کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم سے نوازا، آج وہ علم کی بدولت آج ہم مسلمان عزت و شان میں ہیں۔ یہ علماء نہ ہوتے، آپ کی شان نہ ہوتی، یہ مسجد نہ ہوتی، یہ مصلی نہ ہوتا، یہ ممبر نہ ہوتا، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ بچے نہ ہوتے، یہ علماء طلبہ نہ ہوتے، آپ کی شان کوئی نہیں رہتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو، علم والوں کو بلند کرتا ہے۔ ایک آدمی غریب کا بچہ آج دین بنتا ہے، کلیکٹر بنتا ہے، عالم فاضل بنتا ہے، امام بنتا ہے، جج اس کے پیچھے رہتا ہے، اور وکیل اس کے پیچھے رہتا ہے، ڈاکٹر اس کے پیچھے رہتا ہے، 1,25 کروڑ اس کے پیچھے رہتا ہے۔ آپ کا بیٹا جب نماز پڑھاتا ہے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کا بیٹا خطبہ دیتا ہے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے نبی غار حرا سے خدیجہ کے پاس آئے اور کیا فرمایا، یا خدیجہ زملونی زملونی انی اخاف نفسی، او خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے جان کا خوف لگ رہا ہے۔ غور کیجیے حضرت خدیجہ نے کیا کیا، آپ کو آرام سے سلا دیا، اس وقت کچھ نہیں پوچھے کیا ہوا۔ عورتوں کو چاہیے شوہر اگر پریشان ہے تو اس کو آرام کرنے دیں، اس کو خیریت پوچھیں، اس کو تواضع کریں، اس کو ٹھنڈا پانی دیں، اس کو جو ہے بہترین خاطر مداوات کریں، ہنس مسکرا کر اس کو ٹائم پاس کریں، بعد میں اس کا پوچھیں۔ حضرت رسول اللہ کو سلا دیا گیا، آپ سو گئے، حشاش بشاش ہو گئے، جب اٹھے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے شوہر نامدار کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا سنو، رات میں غار حرا میں تنہا تھا، اجنبی شخص نے مجھے کلیجہ پکڑ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے جان جانے کا خوف ہو رہا، مجھے دبایا، مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔
حضرت خدیجہ سوچئے ایک عورت ہو کر کے اس کا کلیجہ کتنا بڑا تھا. اللہ جنت الفردوس کی عورتوں کے سردار حضرت خدیجہ کو بھی قیامت کے دن بنائے گا. یاد رکھ لیجئے حضرت خدیجہ کا مقام دین کے لیے کتنا بڑا ہے. سوچ لیجئے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ کے تنہائی کے ساتھ ہی غار حرا سے آنے کے بعد قرآن کے نزول کے بعد تنہائی کے وقت میں اور خوف و ہراس کو دور کرنے والی اما خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ سوچ لیجئے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ بدا. کلا اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. کس کو کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو مخاطب ہو رہی ہے. عورت کو صرف یہ نہیں کہے گا تم کو کچھ نہیں معلوم ہے، تم کو عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. ارے عورتوں کو دماغ عقل بہت ہے. اگرچہ تھوڑا سا دین کے بارے میں کچھ کمی ہے، اللہ نے ان کو نازک بنایا ہے، ان کو گھر کے لیے بنایا ہے، مرد کو باہر کے لیے بنایا ہے. عورت جب گھر میں رہے گی تو کام ہوگا، مرد باہر رہے گا تو کام ہوگا. خدیجہ گھر میں تھی اور اللہ کے نبی غار حرا میں تھے اور وحی کا نزول ہوا اور آ کر کس کو کہتے ہیں؟ اپنی بیوی محترمہ کو بولتے ہیں. دیکھیے یہ شریک حیات اسی لیے بولتے ہیں، یہ غم کے ساتھی، خوشی کے ساتھی اور تکلیف کے ساتھی. فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ بدا. اللہ کی قسم اللہ آپ کی جان کو ضائع نہ کرے گا. کیوں؟ آپ کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے پیچھے اخلاق کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے. سن لیجیے، آپ مکھیا بن جائیے، آپ عالم بن جائیے، آپ متولی بن جائیے، آپ امام بن جائیے، نرم بنیے. کیا بنیے گا؟ کیا بنیے گا؟ بولیے نرم بنیے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. سورہ ال عمران 4 پارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ امت کے نرم ہیں. نرم ہوں گے تو کام ہوگا، گرم ہوں گے تو لوہا تو کیا ہوگا؟ توڑ دیں گے پگھلا کر کے. نرمی سے کام چلے گا، گرمی سے کام نہیں چلے گا. بچوں پر بھی نرمی اور اساتذہ پر بھی نرمی اور جماعت پر بھی نرمی اور مصلی ہے اور امام صاحب ہیں کچھ بول دیں تو نرمی کریں گے تو کام ہوگا. گرم کریں گے تو سب امام سب دن بدلتے رہیں گے. ہاں سن لیجیے گا، امام کو امام سمجھیے، امام آپ کا سردار ہے، حافظ صاحب آپ کا ذمہ دار ہے، آپ ان کی عزت و وقار کیجیے. پیسے سونے مت تولیے. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، پیسے کو قدر نہیں اللہ کی نگاہ میں، ایمان و عمل کی قدر ہے. اگر وہ پیسہ دین کے کام ہے عثمان غنی کی طرح تو ٹھیک ہے. بہرحال آئیے بات پر، میں جلدی بات ختم کروں گا. یہ قیمتی وقت ہے میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک حدیث کے لیے میرے صحابہ تابعین 1,000 کلومیٹر جاتے تھے دور سیکھنے کے لیے. آج عالم کے پاس آ گئے تو الحمدللہ قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ضرور قدر ہوگی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، علماء کی قدر ہوگی. اس لیے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. میں نے کہا کہ یہ علماء آپ کے لیے شان ہے، عزت و وقار ہے، آن ہے، بان ہے اور انبیاء کے وارثین ہیں. ان کی قدر کریں گے اللہ آپ کی قدر کرے گا. میرے عزیزو فرماتی ہیں اما خدیجہ رضی اللہ عنہا انک لتصل الرحمہ. آپ رشتوں کو جوڑنے والے کیا کرنے والے ہیں؟ آج زمین کا معاملہ ہوتا ہے تو بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے. ہم کہتے باپ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، پکے مسلمان. آپ پکا مسلمان کیسے ہوئے؟ 1 2 3 دن کے اندر اپنی جو ہے جھگڑے لڑائی کو ختم کر دیجیے، تب سمجھیں گے آپ 3 دن. آپ 3 دن سے زیادہ لے آتے ہیں، کورٹ کچہری جاتے ہیں. آپ مسلمان ہیں، کورٹ کچہری آپ کا یہ مسجد ہے. میں ایک بات یہ بھی بولنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی صرف نماز کے لیے نہیں تھی، نہیں بنایا تھا اللہ کے نبی نے. سارے فیصلے وہی ہوتے تھے. میاں بیوی کا فیصلہ، بھائی بھائی کا فیصلہ، بیٹا بیٹی کا فیصلہ، باپ بیٹے کا فیصلہ. شیخ سے پوچھ لیجئے، ہمارے قاری صاحب عبد النر صاحب